تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور غلطی کی نشاندہی فرمائی کہ ان یہودیوں کی یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ علماء یہود بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ نبی حق ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، لیکن خود وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی سرداری کے جانے کا خوف تھا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، توریت میں واضح طور پہ موجود ہے، تو تم کیوں نہیں سوچتے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ایک واضح طور پہ ہدایت تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، درجات کی بلندی حاصل ہوگی، اخروی نجات حاصل ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے اور تم نے دنیاوی سرداری کو منتخب کر لیا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے سونے کے مقابلے میں مٹی کے ڈھیلے کو منتخب کرنا، بلا تمثیل، ورنہ آخرت کے تو یہ مثال ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی عقل کی کمی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی۔ یہاں پر تھوڑا سا کلام مناسب رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک برا وصف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہے تو خود بھی نیک بننے کی کوشش کرے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے کہ جب تک ہم خود نیک نہ بنیں دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب تک ہم خود برائی سے نہ بچیں دوسروں کو برائی سے بچانا منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے واضح طور پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو معیار بنا لیں، یعنی تبلیغ کا معیار اس بات کو بنائیں کہ وہی تبلیغ کر سکتا ہے جو مکمل طور پہ نیک ہو، وہی برائی سے روک سکتا ہے جو خود مکمل طور پہ برائی سے بچے، تو پھر اس طرح تبلیغ کا دروازہ رک جائے گا۔ کائنات میں شاید ہی گنتی کے چند اشخاص ایسے ہوں گے کہ جو واقعی مکمل طور پہ نیک ہوں اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہوں، ورنہ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے۔ اب اگر اسی چیز کو معیار بنا لیا جائے تو تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور لوگ احکامات سیکھنے سے رک جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک برا وصف ضرور ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا رہے اور خود باوجود قدرت نیک عمل نہ کرے، یہ قابل گرفت ضرور ہے۔ اور روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب دوزخیوں سے کلام کریں گے تو ایک دوزخی سے کلام کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے شخص، تم دنیا میں تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور تمہاری اسی تعلیم پر عمل کر کے ہم جنت میں آ گئے، تو تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں تمہیں تو بڑی تلقین کیا کرتا تھا لیکن اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھا تھا، تو اللہ نے مجھے داخل جہنم فرما دیا۔ یہ ایک برا وصف ضرور ہے، لیکن اس وصف کے بیان سے مقصود وہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت ہی نیکی کا حکم کریں گے جب نیک بن جائیں گے، اس وقت ہی برائی سے روکیں گے جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں گے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ بلکہ ایک اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی برائی سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی نیک عمل پر استقامت چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل پر استقامت چاہیے، مثلا نماز پر پابندی چاہتے ہیں، تو دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب لوگ ہماری تلقین پر نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں شرم آئے گی۔ وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں تو شرم آئے گی کہ میں ان کو تو کہتا ہوں، خود نہیں جاتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی استقامت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم کسی کو گناہ سے بچائیں گے اور خود وہ گناہ کر رہے ہیں تو ضمیر ملامت کرے گا کہ تم دوسروں کو منع کرتے ہو اور خود یہ گناہ کرتے ہو، تو آہستہ آہستہ یہ ملامت ضمیر ہمیں گناہ سے دور کر دے گی۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا بھی چاہیے، لیکن ڈھیڑ بن جانا، جرت مند ہو جانا کہ خود گناہ کرتے ہی جائیں اور ملامت ضمیر کو دباتے چلے جائیں، باطنی شرم و حیا کا بالکل ہی جنازہ نکال دیا جائے، یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان نیک بننے کی کوشش کرتا رہے اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے طلب امداد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہیں، خدا تو نہیں ہے، اور ان سے مدد طلب کیے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوگی وہاں پر غیر اللہ سے مدد لینا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اصل میں مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے بھی مدد لیتے ہیں اسے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں، وسائط سمجھتے ہیں، اور اس طرح وسیلہ سمجھتے ہوئے کسی سے طلب امداد یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں صبر اور نماز سے مدد کا حکم ارشاد فرمایا۔ صبر کسے کہتے ہیں ذرا ذہن میں رکھیے کہ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، یا روکنا بھی بعض اوقات معنی آتا ہے، اور شرعی طور پر جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کو روکنا، اپنے ظاہر و باطن کو اعتراض سے بچانا، یعنی زبان سے شکوہ لانے کے لیے قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو، اور ظاہری اعضاء کو انتقامی کارروائیوں سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو گویا کہ جب نفس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے تو دل میں ناپسندیدگی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں، اور یہ جذبات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ بولیں یا اپنے قلب میں برا بھلا کہیں، یا اگر زیادہ طاقت ہے یا ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے پاؤں سے کسی کو ماریں یا پیٹیں۔ تو ان تمام چیزوں کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد طلب کرو، کیونکہ صبر جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، غیبی امداد حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہزارہ قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا حکم دیا کہ نماز سے مدد طلب کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مرتبہ صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میں نے صبر کیا اور نماز سے مدد طلب کی۔ تو اس لیے مصیبت کے وقت جب نماز اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوگا، اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے، مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔